کرنا چاہیے، لیکن یہ کبھی نہیں سوچتا کہ مجھے اپنا فرض بھی پورا کرنا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جب وہ لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، جب دیتے ہیں تو ڈنڈی مارتے ہیں۔ الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم، وہ کبھی نہیں سوچتے کہ بڑے دن کے لیے ان کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں پیش بھی کیا جانا ہے اور اپنے اعمال کا حساب کتاب اسے دینا پڑے گا۔ کتنا پرجلال انداز ہے اللہ رب العزت کا۔ یہ مومنین کو تو ان کا آخرت پر ایمان ہے، تو آخرت پر ایمان رکھنے والے اس کا کردار تو ویسے ہی کلیئر ہونا چاہیے، کیونکہ جس کو یہ یقین ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاؤں گا اور میں یہ ایک ایک چیز کا حساب دینا پڑے گا، اور میرے جو اور کوئی دیکھ نہ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو، میرا رب دیکھ رہا ہے۔ تو یہ تصور جس کے ذہن میں، تو اسی کو ایمان والا کہتے ہیں نا، فَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ وہ صرف ہم نے کتابوں میں رکھنے کے لیے یہ دین رکھا ہوا ہے کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ہم اس وحی پر ایمان رکھتے ہیں، ہم نبیوں کو مانتے ہیں اور ہم یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ صرف ہماری زبان پر ہے، کاش یہ ہمارے من میں بھی اتر جاتا۔ اگر من میں اتر جائے تو پھر یہ کیفیت چھیننے والی نہیں رہتی ہے، اور نہ کمی ناپ تول میں کمی کرنا، یہ جو ہے یہ دوسرے کا حق مارنا ہے۔ تو جس کو اللہ کی ذات پر ایمان ہے کہ اور اللہ کے سامنے جواب دہی کا تصور ہے، وہ یہ کام کر نہیں سکتا۔ لیکن ہم نے جو ہے نا وہ صرف نماز کو بھی رسم بنایا ہے، ہم آتے ہیں تو بس وہ چار ٹھونگے مار کے چلے جاتے ہیں، کبھی یہ نہیں سوچتے کہ ہم نے یہاں کس کے گھر میں قدم رکھا ہے۔ اور جب ہم ہاتھ اٹھا کے اللہ اکبر کہتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے، تو یہ کبھی سوچتے کہ میں نے کیا اعلان کیا ہے، اور میں نے جب سجدے میں سر رکھا ہے اور کہا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، میرا رب جو سب سے بلند و برتر ہے، وہ ہر قسم کے نقص و عیب سے پاک ہے، تو سجدے میں سر رکھ کر ہمارے من کی کیفیت کیا ہوئی؟ تو ہم نے اس دن جب یہ کیفیت نصیب ہوئی تو اس دن ہماری نماز ہوگی، اور دھوکہ دے کے ہم دوسروں کے حقوق مار کے جتنا مرضی سمجھیں کہ میں نے امیر ہو گیا ہوں، کامیاب ہو گیا ہوں، کچھ نہیں کمایا ہے، کچھ نہیں کمایا، بلکہ تباہی اور بربادی کمائی ہے۔ اور یہ اللہ کا اعلان ہے، ویل، تباہی، بربادی، ہلاکت، عذاب ہے ان کے لیے۔ اور کسی غیر مسلم کے حوالے سے، اب یہ دنیا کی بات ہے، دنیا میں یہ دنیا کا قانون ہے، آخرت میں تو ہر ایک کو حساب دینا ہی ہوگا۔ تو مومن کی تو یہاں زندگی، یہاں اس کو تو یہ تعلیمات دینے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا تو یوم آخرت پر ایمان ہے، اس کے بغیر تو وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا۔ تو جس کو یہ پتہ ہے کہ میں نے ایک ایک چیز کا جا کے مالک کی بارگاہ میں حساب دینا ہے، اس کو تو یہ تبلیغ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ ان کو تبلیغ ہے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، تو ان کو سکھایا گیا ہے کہ تم یہاں دنیا میں اگر اپنے آپ کو اس طرح سمجھو کہ میں ان کامیاب ہو گئے ہیں، تو پھر بھی کامیاب نہیں ہوتے۔ یہاں دنیا میں کوئی قوم، بددیانت قوم پل نہیں سکتی، تباہی بربادی ہر بددیانت آدمی کا مقدر ہوتی ہے، خواہ وہ غیر مسلم ہو خواہ وہ مسلم ہو۔ لیکن جو دیانتدار لوگ ہوتے ہیں وہ دنیا میں سرخرو ہو جائیں گے، وہ مومن ہو تب بھی سرخرو ہو جائے گا، کافر ہو تب بھی سرخرو ہو جائے گا دنیا کے اعتبار سے۔ آخرت میں کامیابی صرف ان کو نصیب ہوگی
جو اللہ کے احکامات پر عمل کریں گے اور جن کو ایمان کی دولت نصیب ہوگی۔ کافر مومن کے لیے جہاں دنیا میں کامیابی کے طریقہ کار ایک ہیں، مثلا سچ بولنا اگر یہ کافر اپنائے تو دنیا میں کامیاب ہو جائے گا، آخرت کو تو وہ مانتا ہی نہیں ہے۔ مومن سچ بولے گا تو کامیاب ہوگا، دنیا میں بھی کامیاب ہوگا، آخرت کو مانتا ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ دیانت داری، جو دیانت دار شخص ہے جس کو اللہ نے امانت اور دیانت دی ہے، تو وہ دنیا میں سرخرو ہوگا۔ مومن ہوئے تو تب بھی سرخرو ہوگا دنیا میں، کافر ہو تب بھی سرخرو ہوگا۔ ہاں، اضافہ یہ ہوگا مومن کے لیے کہ آخرت میں سرخروئی اس کا مقدر ہوگی، کسی غیر مسلم کو کامیابی آخرت میں نصیب نہیں ہوگی۔ تو اسی اگلی آیات میں مالک الملک نے فرمایا کہ جو کافر لوگ ہیں، الذین یکذبون بیوم الدین، جو قیامت کے دن کے منکر ہیں، اس پر ایمان نہیں رکھتے، وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم، اور اس دین کی تکذیب، اس کو جھٹلاتا کون شخص ہے؟ صرف وہ جو حد سے بڑھنے والا اور بدکردار شخص ہے، وہی صرف اس کو جھٹلاتا ہے۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، جب ہماری آیتیں ان کے سامنے تلاوت کی جاتے ہیں تو کہتا ہے یہ کس سے کہانیاں ہیں، آخرت کس نے دیکھی، جب آئے گی تو دیکھ لیں گے۔ ٹھیک ہے، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا نہیں، یہ کہتے ہیں نا کہ وہ افسانے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا ہے۔ اب ہر کوئی اپنے آپ میں من میں دیکھ کر جھانک کے دیکھ لیتے، مطلب کہ یہ کس کو خطاب ہے؟ یہ کافر کو بھی خطاب ہے، مومن کو بھی خطاب ہے۔ تو رین، ان کے دلوں پر ایک زنگ چڑھ گیا ہے۔ سید الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، ان المؤمن اذا اذنب ذنبا کانت نقطۃ سوداء فی قلبہ، کہ جب انسان کوئی غلط کام کرتا ہے، گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، تو اس کے دل پر ایک کالا نقطہ پڑ جاتا ہے، کالا نقطہ۔ سفید چادر پر اگر آپ یہاں یہ سفید دیوار ہے، اس پر ایک کالا نقطہ لگا دیں تو آپ کو کہیں بھئی اس دیوار پر کیا ہے، تو آپ کہیں گے وہ کالا نقطہ لگا ہوا ہے، تو وہ ہے بالکل چھوٹا، اور اتنی بڑی دیوار ہے تو وہ سفیدی نظر نہیں آتی، نقطہ نظر آتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ نقطہ پڑ جاتا ہے۔ فَإِن تَابَ وَنَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ سَقَلَ مِنْهَا، آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر وہ توبہ کرے، اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگے اور استغفار کرے اور اس سے رک جائے تو وہ نقطہ صاف ہو جاتا ہے، پھر چادر دل کی سفید ہو جاتی ہے۔ وَإِن زَادَ زَادَتْ، اور اگر وہ اس کو توبہ سے صاف کرنے کی بجائے اور زیادہ غلطیوں کا ارتکاب کرتا رہتا ہے تو ہر غلطی پر ایک اور نقطہ، وہاں چلتے چلتے پوری کی پوری چادر ہی کالی ہو جاتی ہے، اور جب کالی ہو جائے چادر تو پھر وہ کالی چادر جو ہے نا وہ صاف نہیں ہوتی۔ تو وہ جتنا زیادتی کرتا جائے گا اتنا اضافہ ہوتا جاتا ہے، حتیٰ یغلف بہا قلبہ، یہاں تک کہ اس کا پورا دل کالا سیاہ ہو جاتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا فذالک الران، یہ وہ ران ہے، کلا بل ران علی قلوبہم، کہ ان کے دلوں پر کالک مل دی گئی ہے۔ یہ وہ ران ہے جو اللہ نے قرآن مقدس کی اس آیت میں بیان کی ہے۔ الذی ذکر اللہ فی کتابہ کلا بل ران علی قلوبہم۔ اب بندے یعنی جب کالا سیاہ دل ہو جاتا ہے نا تو اس کو جتنا مرضی کوئی پڑھا لکھا ہو،
چھوٹا ہو بڑا ہو، اپنا ہو بیگانہ ہو، عالم ہو جاہل ہو، یہ کسی کے لیے مخصوص نہیں ہے، ہر ایک کے لیے یہ ایک ہی ضابطہ اور قانون ہے۔ تو جو لوگ بھی اپنے من کی اصلاح کرنا چاہیں، تو جن کو اللہ توفیق دیتا ہے اور اس کی کرم نوازی ہوتی ہے، تو چھوٹی سی غلطی پر اس کو رات کو نیند نہیں آتی جب تک کہ معافی نہ مانگ لے۔ اور کچھ لوگ ہیں جو ظلموں کی انتہا کر کے بھی ان کے اوپر کوئی اثرات بھی نہیں ہوتے، اور اللہ رب العزت کی یہ کرم نوازی ہوتی ہے کہ وہ اپنوں کو گرفت کرتا ہے، غیروں کو گرفت بھی نہیں کرتا۔ غیروں کو گرفت اس لیے نہیں کرتا کہ کہیں وہ توبہ نہ کر لیں اور ہم نے اس کو معافی دینی نہیں ہے، تو ہمارا کہیں بھول کر نام ہی نہ لے لے۔ اور مالک ان اللہ حیی یستحیی ان یرد ید عبدہ صفرا، اللہ رب العزت بڑا حیا والا ہے، اور اگر کوئی اس کا نام لے لے تو اس کو حیا آتی ہے کہ بندہ ہاتھ پھیلائے اور ہاتھ خالی واپس کر دے۔ تو مالک ان کو موقع نہیں دیتا کہ وہ معافی مانگیں، معافی مانگنے کا موقع چھین لیا جاتا ہے، ان کو تکلیفیں بھی نہیں دیتا۔ آپ نے کسی برچھے کو جو ہے نا وہ کبھی بخار چڑھتے بھی نہیں دیکھا ہوگا، اور جو اس کے اپنے ہوتے ہیں نا تو ان پر تکلیفیں دیتا ہے تو وہ اللہ کی یاد کرتے ہیں، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ ان تکالیف میں مالک الملک ان کو رکھتا ہے، یہاں تک کہ آقا علیہ السلام سے حضرت سعد نے پوچھا کہ یا رسول اللہ سب سے زیادہ تکالیف کن کو آتی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا انبیاء کرام کو، اور آپ نے فرمایا کہ ساری دنیا سے زیادہ مجھے آزمائشوں میں ڈالا گیا، اور جس کا دین زیادہ ہوتا ہے، دین پختہ ہوتا ہے، یعنی جو زیادہ دین والے ہوتے ہیں، ایمان کی حلاوت والے ہوتے ہیں، ان کو ان کے دین کی معیار کے مطابق آزمائشوں میں ڈالا جاتا ہے۔ تو جتنے دیندار لوگ ہوں گے ان کو زیادہ تکالیف آئیں گی، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ تکالیف جاری رہتی ہیں، آزمائشیں جاری رہتی ہیں، یہاں تک کہ وہ زمین پر چلتے پھرتے، پھر جب اس کا اٹھانے کا وقت آتا ہے تو مالک الملک ان تکالیف کے ذریعے سے ان کو دنیا کے میں ہر قسم کی خطاؤں غلطیوں سے بالکل صاف مبرہ کر کے اپنی بارگاہ میں اٹھاتا ہے، اور جب وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں پھر کوئی خطا نہیں ہوتی ہے، صرف بخشش و مغفرت ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے مومنین کو یہ حکم فرمایا کہ ہماری بارگاہ میں پیشی ہونی ہے، تمہارا تو ایمان ہے، اور تمہیں ہم نے اپنی بارگاہ میں کامیابی اور کامرانی کے لیے ہم نے منتخب کیا تھا، تمہارا کردار معاشرے کے اندر صرف میری عبادت اور میری بندگی کے لیے نہیں ہے صرف، بلکہ حقوق العباد بھی لازم ہے، اور میں بندوں کے حقوق معاف نہیں کروں گا، بندے کو اختیار دوں گا کہ اس سے اپنا حق لے لے۔ اور جو ہم نے چھوٹے سے نفع کی خاطر اپنا ایمان بھی بیچ دیا، تو یہ اس وقت پتہ چلے گا جب وہ میزان لگے گا، تو جس پر جتنی زیادتی کی ہوگی وہاں کسی وکیل کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، وہاں یہ دنیا کے ججوں کی محتاجیاں بھی نہیں ہوں گی، اور یہ عدالتیں، یہ والی عدالت وہاں نہیں لگے گی، وہاں بڑی عدالت لگے گی، اور جس نے جس کا جتنا حق کھایا ہوگا اس کو اس کا حق لوٹائے بغیر اس کو چھوڑا نہیں جائے گا۔ لیکن وہاں جو ہے وہ مطلب وہاں تو کوئی وہ کہے گا کہ کاش میرے سارے مال جو دنیا میں نے کمائے میرے سارا کچھ لے لیں، کوئی فدیہ اس کا لے لیں، اور لیکن وہاں کچھ نہیں ہونا ہے، وہاں تو خالی جیب آئے تھے، جیب تھی ہی نہیں، اور واپس جاتے ہوئے بھی جیب کے بغیر ہی گئے، کفن میں جیب نہیں ہوتی۔ تو کاش اس وقت پھر یہ فکر لائق ہوگی کہ کاش میں نے یہ ظلم نہ کیا ہوتا،
کیونکہ جن پر میں نے ظلم کیا اور سمجھا کامیاب ہو گیا ہوں، وہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو پھر کیا کیا جائے گا؟ اس کی کوئی نیکی کی ہوئی ہوگی تو وہ نیکیاں اٹھا کے جس کا حق کھایا ہوگا نا تو وہ اس کو ادا کر دی جائیں گی، اور جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو جس کا حق کھایا ہوگا اس کے گناہ اٹھا کے پھر اس کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے، اور اس کو کہے گا بھائی اب تو راضی ہو جا، اب تمہیں اپنا صلہ مل گیا ہے۔ تو جو یہ سمجھتا ہے کہ میں نے یہ دوسروں کا حق کھا کے میں نے اپنے آپ کو کامیاب کر لیا، وہ کبھی اپنے نامہ اعمال کی فکر کر کے یہ سوچے کہ میں نے اپنا نامہ اعمال برباد کر لیا۔ ویل للمطففین، دوسروں کے حق مارنے والوں کے لیے ہلاکت، تباہی، بربادی ہے۔ تو میری آپ سے درخواست ہے کہ اس آنکھ کو دیکھیں جو تمہیں ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ تو بس صرف یہ ایک تصور پیدا ہو جائے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے تو ہماری زندگی کا پورا کردار تبدیل ہو جائے۔ لیکن ہمارا معاشرہ جدھر دیکھتے ہیں بددیانتی ہی بددیانتی نظر آتی ہے، اور بددیانت لوگ کبھی دنیا میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اللہ رب العزت ہمیں اصلاح احوال کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔